السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، علم کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. قابل قدر سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پس پردہ اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، پاکی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے
جو ہمارا اور آپ کا ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعد وہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ جس مقدس نبی کی مقدس زندگی اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ، باعث رحمت اور باعث ہدایت ہے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے دو آیت کریمہ آپ تمامی حضرات کے روبرو تلاوت کی ہے۔ آج کی اس پروگرام میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دین پر استقامت کی اہمیت اور ضرورت۔ میں درخواست کروں گا جو اس سائیڈ بیٹھے ہیں بھائی سامنے آ جائیں۔ آج ہم اور آپ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں بڑا ہی پرفتن اور پرآشوب ماحول ہے۔ ہر طرف فتنوں کی بارش ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس پرفتن اور پرآشوب دور میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے بہت سارے فتنوں سے آگاہ کر دیا اور ایک پیشین گوئی بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں، جس زمانے میں، جس وقت چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ایسے پرفتن دور میں کامیاب ہوگا وہ مومن، کامیاب ہوگا وہ مسلمان جو دین پر ثابت قدمی اختیار کرے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہم اس زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ آج چاروں طرف فتنے ہیں، ہر طرح کے فتنے سر اٹھا کر کے آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے کہا، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے جیالو، اے میری امت کی ماں اور بہنوں، جب یہ زمانہ آ جائے، جب چاروں طرف سے فتنے تمہیں گھیر لیں تو تم کیا کرو؟ بادروا بالاعمال فتنا، تو تم ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں تو تم ایسے وقت میں، ایسا وقت آنے سے پہلے تم کثرت کے ساتھ نیک عمل کر لو، کیونکہ یہ زمانہ جب آئے گا چاروں طرف سے جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے کہا ایسے فتنے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند پیسے کے لیے، دنیا کے چند ٹکے کے لیے انسان اپنے ایمان تک کا بھی سودا کرنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرے گا، ایمان کا سودا کر لے گا۔ میرے بھائیو، ایسے پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے پیشین گوئی کے مطابق عمل کریں اور کثرت کے ساتھ عمل صالح کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا پرفتن دور ہوگا، چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے ایسے ہوں گے، ایسے فتنوں کے دور میں ایک آدمی جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کسی انگارے کو لے کر کے بیٹھا ہوا۔ آج وہ دور ایسا ہی ہے۔ آج دین پر استقامت اختیار کرنا، دین کے اوپر عمل کرنا، دین کے اوامر اور نواہی کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لینا، ایسا ہی ہے گویا کہ ہم اپنے ہاتھ میں کسی آگ کے انگارے کو لیے ہوئے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ زمانہ آ جائے کامیاب ہے وہ لوگ, بشارت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ایسے پرفتن دور میں, جس دور میں ہماری سنت پر عمل کرنا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ایک انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا. اگر ایسے دور میں لوگ ہماری سنت پر عمل کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر. ایسے اختلاف کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑنے والا مومن, میری سنت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا. جس طرح سے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوگا, بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. تیسری حدیث, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا بدأ الاسلام قریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اللہ کے رسول نے کہا اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا. جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا اس دن اس اسلام کے ماننے والے چند لوگ تھے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا, اور ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ اسلام بالکل اسی حالت پر پلٹ آئے گا, صرف انگلیوں پر گننے والے مسلمان باقی رہ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطوبی للغرباء, بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں اپنے دین پر, اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من الغرباء یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول غرباء کون ہے, وہ بشارت والے کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے بشارت دی ہے, اے اللہ کے رسول ان کے بارے میں بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذین یصلحون اذا فسد الناس, وہ لوگ ہوں گے جب معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہوا ہوگا, وہ لوگ ہوں گے جب معاشرہ میں چاروں طرف سے فساد ہی فساد برپا ہوگا. ایسے فساد میں, ایسے اختلافات کے دور میں, ایسے فتنوں کے دور میں لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں گے, وہی لوگ خوشخبری کے مستحق ہوں گے. ہمارے وہ نوجوان جو اس طرح کے پروگرام ارینج کرتے ہیں وہ اس بشارت کے مستحق ہیں کہ وہ لوگ اس پرفتن دور میں لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, آئیے اس پرفتن دور میں ہمارے اوپر کیا چیز ضروری ہے. ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دین پر استقامت اختیار کرنے کی کوشش کریں. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کی تعریف کیا ہے؟ قال ابن القیم رحمہ اللہ, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں استقامت نام ہے ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب. نبی صلی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا استقامت نام ہے ایک بندہ, ایک مومن, ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اختیار کرنے والا, نبی کے ہر اس حکم پر عمل کرے جس پر عمل کرنے کا نبی نے حکم دیا ہے, اور اس چیز سے رک جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا ہے. اسی کا نام استقامت ہے. وَلَا تَرُوغُ رَوْغَنَ الثَّعَالِبِ, اور کسی لومڑی کی طرح چال بازی نہ اختیار کرے, کسی لومڑی کی طرح سے ادھر ادھر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے. علماء کرام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب ایک اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اسی کے اوپر ثابت قدم رہے, استقامت اختیار کرے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرا کام بن جائے, کوئی گنجائش نکل جائے, شریعت میں کوئی میرا مسئلہ حل ہو جائے جو میری من کے موافق مسئلہ ہو. کہا حضرت عمر بن خطاب نے اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں. استقامت کہتے ہیں آدمی نبی کے ہر اس حکم پر عمل کر لے جائے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس سے رک جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا ہے. دوسری تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی, کہا آدم الکرامت لزوم الاستقامہ, سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی استقامت کو لازم پکڑے اور آدمی دین کے اوپر ثابت قدم رہے, سب سے بڑی کرامت یہ. لیکن آج کرامت کے نام پر نہ جانے کیا ہمارے معاشرے کے اندر
دین کے اندر کرامت کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم لوگ دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل کرامت یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسی دین کے اوپر ثابت قدم رہ جائے اور ان باتوں پر عمل کرے جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کے کرنے سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، تیسری تعریف استقامت کی یہ ہے، الاستقامت کنایۃ عن التمسک بامر اللہ تعالی فعلا و ترکا۔ استقامت نام ہے اس چیز کا کہ آدمی ہر اس بات پر عمل کرے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اسی کا نام استقامت ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ میرے بھائیوں، استقامت کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے یہ کہا، اللہ رب العالمین نے استقامت کی اہمیت کے پیش نظر ہم مومن کو، ہم مسلمان کو، ہم کلمہ گو کو اللہ رب العالمین نے ایک دن کے اندر 17 مرتبہ استقامت اختیار کرنے کے اللہ رب العالمین نے ہمارا کو حکم دیا ہے۔ ہم 17 مرتبہ اللہ رب العالمین سے ایک ہی دن میں استقامت کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کے کلمے کو پڑھا ہے، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ ہم اور آپ اگر اس صورت کے اس آیت کو اگر ہم نماز کے اندر نہ پڑھے، اللہ کی قسم ہماری نماز نہ ہوگی، ہماری نماز نہ ہوگی۔ علماء نے یہ کہا کہ آدمی اپنی ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے 17 مرتبہ فرض نمازوں میں اللہ رب العالمین سے استقامت کی دعا کرتا ہے۔ یہ استقامت کی اہمیت کے لیے ہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے، آپ دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجئے، کما امرت جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اے نبی آپ اسی طریقے سے دین کے اوپر ثابت قدم رہیے، دین کے اوپر آپ اسی طریقے سے استقامت اختیار کیجئے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے مردہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جو سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے 112 نمبر کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ ہی اشد علیہ من هذه الآیہ، اللہ کے رسول کے اوپر جتنی آیتیں نازل ہوئیں، اس سے پہلے جتنی بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، ان قرآن کی آیتوں میں سب سے سخت آیت اگر کوئی نازل ہوئی تو یہی آیت کریمہ نازل تھی۔ کون آیت کریمہ ہے؟ فاستقم کما امرت۔ ہمارے نبی کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے، اے نبی آپ بھی دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجئے، اے نبی آپ بھی استقامت اختیار کیجئے جس طرح سے اللہ تمہیں استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ آیت کریمہ ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے کہا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کی جیسی دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم آیت ہے جس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے دل کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ بڑھاپے سے پہلے آپ کے سر پر بڑھاپے آثار نمودار ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے بال سفید ہو جائیں، آپ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کی جیسی دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی یہ کبار تابعین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں قال سمعت ابا علی السری، میں نے ابو علی السری سے فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے تعلق سے میں سنتا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کی طرح سے دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول ما الذی شیبک منھا، کس چیز نے آپ کو اس صورت کے اندر
کون سی ایسی چیز ایسی تھی جس چیز نے آپ کے دل کے اوپر ایسا اثر انداز کیا کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے؟ حضرت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا فقال ولكن قوله فاستقم كما امرت، مجھے کسی چیز نے اگر وقت سے پہلے بوڑھا بنایا ہے تو اسی آیت کریمہ نے۔ کون سی آیت کریمہ؟ فاستقم کما امرت۔ اے نبی آپ بھی استقامت اختیار کیجئے، آپ بھی راہ راست کو اختیار کیجئے، آپ بھی دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرو جس طرح سے اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کو بھی حکم دیا گیا، تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ایمان لانے کے بعد، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کی رسالت کو اقرار کرنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کریں۔ دین پر استقامت جب آدمی اختیار کرتا ہے، دین پر استقامت، دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کے راستے میں دو چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسان کو دین پر استقامت اختیار کرنے میں باندھت ہو جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ترہیب کی آزمائش، دوسری چیز ترغیب کی آزمائش۔ ترہیب کی آزمائش یہ ہے جب ایک مسلمان، جب ایک مومن، جب ایک کلمہ گو، جب ایک اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا جب دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اسے ڈراتے ہیں، موت سے ڈراتے ہیں، دنیا کے لوگ اس کے دل کے اندر طرح طرح کے خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، اسے دھمکی دیتے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد، شریعت کو کے پابند ہو جانے کے بعد آپ کو دنیا والے اس طرح کی پریشانی میں مبتلا کریں گے۔ میرے بھائیوں، دین پر استقامت اختیار کرنے کے راستے میں دو طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور کامیاب ہے وہ آدمی جو ان دو طرح کی آزمائشوں کو اچھی طریقے سے سامنا کرے۔ پہلی آزمائش یہ ہے ترہیب کی آزمائش، یہ یعنی ڈر پیدا کیا جائے گا، خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے گا، غربت کی بات کہی جائے گی، کہا جائے گا دین کے اوپر اگر آپ صحیح طریقے سے عمل کریں گے آپ فقیر ہو جائیں گے، آپ غریب ہو جائیں گے، آپ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری آزمائش یہ ہوتی ہے ترغیب کی آزمائش، یعنی مال اور دولت کی لالچ پیدا کیا جائے گا۔ ایک مومن جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے مال کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا کی جاتی ہے، عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم دنیا کے اندر مال نہیں کما پاؤ گے، کہا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اگر تم داڑھی رکھو گے، اگر سنت کے مطابق تمہاری داڑھی رہے گی تمہیں دنیا کے اندر جاب نہیں ملے گا، جاب لیس کی شکار ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ایسے دور میں جب دنیا آپ کو فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کی جب دھمکی دے، جب آپ کو دنیا یہ کہے کہ آپ فقیر اور کلاش ہو جائیں گے، آپ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیجئے، دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھائیں، مکی زندگی کو اٹھائیں، 13 سال کی زندگی اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے انہی دونوں آزمائشوں کا سامنا کیا تھا۔ پہلی آزمائش یہ تھی ترہیب کی آزمائش۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ نے کون سی ایسی تکلیف نہیں تھی جس تکلیف سے آپ کو دوچار نہ کیا ہو؟ آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو مارتے تھے، راستہ چلنا آپ کا دشوار کر دیا تھا، طرح طرح کے غلط الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے، آپ کو طرح طرح کی گالیاں دی گئیں، آپ کو برے القاب سے نوازا گیا، آپ کو کہا گیا اے محمد تو نبی نہیں ہے، اے محمد تو جادو ہے، معاذ اللہ تو جادوگر ہے، تو ٹونا باز ہے، تو ساحر ہے، تو پاگل ہے، تو مجنون ہے۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے ان سارے لوگوں کے اس سارے اعتراضات کا ایک ہی جواب دیا، دین کے اوپر ثابت قدم رہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اور جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے اور کہا اے میرے چچا، اے میرے بیٹے، کہا اے میرے بیٹے تم کون سے دین کو دور لوگوں کے درمیان رائج کرنا چاہتے ہو؟ لوگ آپ سے خفا ہیں، لوگ آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے تم اپنے اس دین سے پھر جاؤ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے اس وقت دین کے اوپر ثابت قدمی کی۔ وہ ایک عظیم جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی، اللہ کی قسم اگر یہ مکہ کے لوگ، یہ عرب کے لوگ جو بڑے بڑے دولت والے ہیں، یہ عرب کے لوگ اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر اگر یہ چاند رکھ دیں، اللہ کی قسم میں اس دین سے میں کبھی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا اور میں اس دین کی دعوت سے میں کبھی باز نہیں آ سکتا۔ نبی نے اس وقت بھی دعوت کا پیغام کیا، دعوت کو لوگوں تک عام کیا،
اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوپر ثابت قدم رہے جب آپ کی تعداد انگلیوں پر گننے کے لائق تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم تعداد میں کثیر ہیں لیکن ہمارا ایمان ویسا ایمان نہیں رہا۔ آپ ضرورت اس بات کی ہے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھیں، اپنے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں، کس طرح سے انہوں نے دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کی۔ میرے بھائیوں، تو پہلی ترغیب، پہلی آزمائش نبی کے اوپر یہ آئی، ترہیب کی آزمائش۔ جب مشرکین اپنے اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے، دوسری آزمائش انہوں نے یہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دلایا، اور ترغیب دلانے کے لیے مکہ کا سردار عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم مال چاہتے ہو ہم تمہارے قدموں میں مال کے دریا بہا دیں گے۔ اے محمد تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم عہدہ منصب چاہتے ہو ہم تمہیں عرب کا تم مالک اور تمہیں شہنشاہ اور بادشاہ بنا دیں گے۔ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ اے محمد اگر تم عورت چاہتے ہو تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروا دینا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نبی خاموش رہے، اور جب عتبہ اپنی بات کہہ کر کے خاموش ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ایک آیت کریمہ سنائی۔ کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے محمد جب یہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے جب آپ کے اوپر ایمان نہ لائیں، جس معاشرے میں آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جب آپ کی رسالت کا انکار کریں، جب آپ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کریں، اس سے اعراض کریں، تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، انذرتکم صاعقۃ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس کڑک سے، اس آسمانی عذاب سے جس آسمانی عذاب کے شکار ہوئے قوم سمود کے لوگ، جس آسمانی عذاب کے شکار ہوئے قوم عاد کے لوگ، میں اس آسمانی عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری رسالت کا انکار کرتے رہو اور اللہ رب العالمین تمہیں اس عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ نبی کو ہر طرح کی آزمائش دین کے اوپر ثابت قدمی میں درپیش ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جنبش نہ آئی۔ ہر طرح کے لالچ دیا لوگوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اوپر ثابت قدمی کا اعلیٰ نمونہ ہم اور آپ کے لیے پیش کیا۔ عتبہ جب یہ آیت کریمہ سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول خاموش ہو جائیے، اے محمد خاموش ہو جاؤ، اے محمد رک جاؤ، آپ رہنے دو۔ عتبہ واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہم اور آپ کو پیغام دیتا ہے، یہ دنیا کے لوگ، یہ سماج کے لوگ، یہ سوسائٹی کے لوگ اگر آپ کو بھی دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کے راستے میں اگر روڑے ڈالیں، آپ کو ترغیب کا پہلو اگر اختیار کریں، ترغیب کا پہلو اگر بھی اختیار کریں، تو آپ کے قدموں میں جنبش نہیں آنی چاہیے، آپ کے قدموں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ یہ دنیا آپ کو کسی چیز سے ڈرائے، آپ کے دل کے اندر صرف خوف خدا ہونا چاہیے۔ اگر خوف خدا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی قسم، اس دین کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن وہ اس وقت، اس صورت میں ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے جب ہم نے صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے کلمے کو اگر ہم نے دل سے اقرار کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر استقامت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ، اے لوگو استقامت اختیار کرو، اے لوگو سیدھے راستے کے اوپر چلو، اے لوگو دین کے اوپر ثابت قدم رہو، وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اسی رب سے تم استغفار طلب کرو، اسی رب سے تم معافی مانگو جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر تم دین کے اوپر ثابت قدم رہو گے، تم استغفار اگر طلب کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے استغفار کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر دین پر ثابت قدم نہیں رہو گے، استغفار اگر طلب کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے استغفار کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے اوپر تم استقامت اختیار کرو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 38 نمبر کی حدیث ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا لا اسألہ عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات، کوئی ایسا جامع کلمہ، کوئی ایسا جامع مسئلہ اللہ کے رسول بتا دیجئے آپ کے بعد مجھے کسی اور سے اس پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اے میرے صحابی، قل آمنت باللہ، قل ما آمنت باللہ ثم استقم،
اے میرے صحابی تم کہو میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاؤ، اسی کے اوپر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، دنیا اگر تمہیں مسائل سے دو چار کرے، دنیا تمہیں اگر آزمائش سے دو چار کرے تو تمہارے پاؤں میں جنبش آ جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں اسی کے اوپر استقامت اختیار کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کلمے کے اوپر ثابت قدم نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ خود یہی بات قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ اگر لوگ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی قدر کیے ہوئے ہوتے تو آج دین کے اوپر ثابت قدم رہتے، کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی مصیبتیں آتی، وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہتے۔ لیکن ہم ایک طرف اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، جب ہم مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو رب کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانے کو ہم سنبھال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی نے کہا اپنے صحابی کو، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لے آیا اللہ رب العالمین کے اوپر، پھر اسی کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ۔ لیکن آج لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ آؤ میں بتاؤں اللہ کون ہے، آؤ میں بتاؤں اللہ کون ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے مرض کو اس شفا یابی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں جسم سے ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے، اللہ وہ ہے جو اس ناپاک قطرے کو ایک خوبصورت شکل عطا کر دیتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے جب ایک مسافر سمندر میں بغیر سڑک کے چلتا ہے، اللہ وہ ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے، اللہ الذی انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اللہ تیری قدرت پر قربان، اللہ وہ ہے کہ ہم مٹی میں بیج کو ملا دیتے ہیں اور اس بیج کو مٹی کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو اس بیج کو پودے کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا قلت سحابا سقناہ لبلد میت۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین وہ ہے جب زمین تشنگی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ وہ ہے جو مردہ زمین پر پانی اور بارش نازل کر کے اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اللہ وہ ہے رات کی تاریکی میں چھپ کر کے اپنے مولا کو پکارنے والے اس بوڑھے آدمی جس کی عورت باج ہو چکی ہے، وہ اپنے مولا کو رات کی تاریکی میں پکارتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو اس بڑھاپے کی عمر میں ان کی عورت باج ہو چکی ہے، اس باج بیوی کو اولاد عطا کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ آج اولاد کے لیے، آج رزق کے لیے ہم نے طرح طرح کے آستانے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ روزی دینے والا کوئی اور ہے، بیٹا دینے والا کوئی اور ہے، بیٹی دینے والا کوئی اور ہے، مصائب کو دور کرنے والا کوئی اور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے اگر ہمیں بیٹے کی ضرورت ہو، اگر ہمیں بیٹی کی ضرورت ہو، ہمارے کاروبار اگر ٹھپ ہو چکے ہوں، ہمیں رب کے آستانے کو پکڑنا چاہیے، رب کے در کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام جو اپنے قوم سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ 40 دن تک جس میں 3 طرح کی تاریکی تھی، 3 طرح کی تاریکیوں میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ ایک رات کی تاریکی، ایک سمندر کے پانی کی تاریکی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان تمام
تاریکیوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جب ایوب علیہ السلام جنہیں ان کے گھر والے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جنہیں ان کے گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ نے انہیں ایسی بیماری دی ہے جس بیماری کی وجہ سے خاندان والوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ وہ ہے جب ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پکار کو سنتا ہے، بیماری کو دور کرتا ہے، گھر والے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ ان گھر والوں کو واپس بھی کرتا ہے، جو مال ان کا چھینا گیا اس کا کئی گنا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، لیکن آج ہمیں اللہ کی قدر ہی نہیں ہے۔ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں قدر ہی نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے اوپر ہم ثابت قدمی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر استقامت اختیار کرنے کے بہت سارے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اے لوگو دین پر استقامت اختیار کرو، دین پر ثابت قدمی اختیار کرو۔ دین پر اگر استقامت اختیار کرو گے، جو آج تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر ہے، جو آج تم قلت مال کی شکایتیں کر رہے ہو، تم دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں چاروں طرف سے رزق کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ دین پر استقامت اختیار کریں، دین کے اوپر اگر یہ ثابت قدمی اختیار کریں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم ان کو رزق سے مالا مال کر دیں گے، چاروں طرف سے رزق کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے، لیکن شرط یہ ہے یہ ایمان لانے کے بعد، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جہاں پانی ہوگا وہاں رزق ہوگا، اور جہاں کے لوگ دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر، ان اہل ایمان پر رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین دوسرے جگہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے لوگ، اگر گاؤں کے لوگ، اگر فلاں قریہ کے لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کریں، دین کے اوپر ثابت قدم اگر رہے، تو ہم اس کے لیے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، مال میں کمی کی شکایتیں کرنے والوں، ان کے لیے پیغام ہے تم دین کے اوپر ثابت قدم نہیں ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں مال کی کثرت سے روک رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم دین کے اوپر ثابت قدم رہو، ہم تمہارے لیے رزق کے سارے دروازے ہم تمہارے لیے کھول دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دین کے اوپر ثابت قدمی، دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ بتلایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر ڈٹ گئے، پھر اسی کے اوپر ثابت قدم رہے، اللہ ان کو بشارت سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا جو دنیا کے وہ اندر کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت کے دن ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی کے اوپر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، فلا خوف علیہم، آخرت کی زندگی کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ مستقبل میں ہماری زندگی کیسی ہوگی، کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں دنیا کے اندر کسی چیز کا کوئی غم ہوگا۔ ایک آدمی، ایک مرنے والا، ایک مومن جب مرتا ہے اسے اس چیز کا
دیر ہوتا ہے میرے بعد میرے بچوں کا کون پرسان حال ہوگا، میری بیوی کا پرسان حال کون ہوگا، میرے بچوں کا پرسان حال کون ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگوں اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو تمہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ ہی کسی چیز کا تمہیں کوئی غم ہوگا، بلکہ تم جنت کے مستحق ہوگے، جنت کے اندر داخل کیے جاؤ گے۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، ثم استقاموا پھر اسی کے اوپر ڈٹ گئے، اسی کے اوپر ثابت قدم رہے، اللہ ایسے لوگوں کو بشارت سناتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں کسی کے اوپر 3 وقت میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اہل ایمان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کن اہل ایمان پر؟ جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد، جنہوں نے استقامت اختیار کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ جب موت کا وقت آتا ہے، موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں مستقبل کی زندگی سے، ڈرو نہیں تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کون پرسان حال ہوگا، اس چیز سے تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اے دنیا کے اندر دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے والے، اے دنیا کے اندر طرح طرح کی مصائب کو برداشت کرنے والے، تو سن اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کن کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسی کے اوپر ثابت قدمی اختیار کی، ان کو بشارت دی جائے گی جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، فرشتے آئیں گے بشارت دیں گے، وہ آدمی خوشی خوشی سے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دے گا۔ جنت کی بشارت ان کو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اے مرنے والے، اے دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے والے، سن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کے اندر تمہارے ولی تھے، ہم دنیا کے اندر تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ولی ہوں گے۔ فیہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے دنیا کے اندر استقامت اختیار کرنے والے سن، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا، ایسی جنت جس جنت کے اندر جو کچھ تو تمنا کرے گا، جو کچھ تو آرزو کرے گا، ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری خواہشیں تیری اس جنت کے اندر پوری کر دی جائیں گی۔ نزولا من غفور الرحیم، ایک بشارت اور اس مرنے والے کو جس نے دنیا کے اندر ایمان اختیار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جس نے استقامت اختیار کیا، اس کو ایک بشارت اور سنائی جا رہی ہے، اے بندہ تو خوش ہو جا، آج تو رب کا مہمان ہے، اللہ رب العالمین تیرا میزبان ہے۔ اللہ میزبان ہوتا ہے اس آدمی کا جس نے رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کی۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں جنت الفردوس کے مستحق بننا، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے چنندہ فرشتے آئے اور ہمیں جنت کی بشارت دے، ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ولی اور دوست کی بشارت دے، میرے بھائیو ہمیں ایمان لانے کے بعد دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا ہوگا، ثابت قدمی اختیار کرنا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے فرشتے 3 مقامات پر آتے ہیں، پہلا مقام موت کے وقت، دوسرا مقام قبر کے اندر، تیسرا مقام قبر سے اٹھائے جانے کے وقت۔ موت کا وقت بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت انسان ہر مرنے والے کو دین سے بہلانے، دین سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے حالت میں اہل ایمان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس کو کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ دوسرا وہ وقت ہے قبر میں، جب ہم سب اپنے مردے کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، منکر نکیر جب اس کے پاس حساب و کتاب لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے پاس وہی فرشتے آتے ہیں اور اس کو ثابت قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب پر ثابت قدمی رہنے کے لیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ آدمی قبر میں منکر نکیر کے سوال اور جواب پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اس نے دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی اختیار کی۔ تیسرا وہ وقت ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، ہم سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے جب نکلیں گے،
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں گے اس وقت بھی فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو جنت کی بشارت دیں گے۔ میرے بھائیو، استقامت نام ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی، ابو بکر صدیق نے کہا استقامت کا مفہوم یہ ہے ہم الذین لم یشرکوا باللہ شیئا۔ استقامت نام ہے اس چیز کا کہ آدمی رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی شرک نہ کرے۔ جو آدمی زندگی میں شرک کبھی نہیں کیا ہوگا، ایسے آدمی کے پاس مرنے کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھائے جانے کے وقت فرشتے آئیں گے، جنت کی بشارتیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے زندگی میں اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو کہا استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے ہر طرح کے فرائض کو وہ آدمی دنیا کے اندر ادا کرتا رہا ہو، ایسے آدمی کے لیے بشارت سنائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو کہا استقامت کا نام یہ ہے کہ آدمی اخلص العمل للہ عز وجل، آدمی اپنے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دے۔ استقامت اس چیز کا نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کریمہ کو سے یہ استدلال کیا کہ استقامت کا مفہوم یہ ہے استقاموا علی اداء الفریضہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے، ہر فرض کو بندہ صحیح معنوں میں ادا کرے، اسی کا نام استقامت ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، امام حسن بصری رحمہ اللہ اپنی دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا پالنہار ہے، اے اللہ رب العالمین تو مجھے استقامت کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی عطا کرے۔ اب آئیے چند واقعات اسلاف صحابہ کرام کی آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر طرح کی پریشانی جھیلی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی پریشانیاں جھیلنے کے بعد دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ پہلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم اور جابر کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فرعون میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ فرعون کہتا ہے اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ کوئی ثبوت جس سے میں یہ مانوں کہ تم اللہ رب العالمین کے پکے سچے رسول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا اور وہ لاٹھی اژدہا بن گیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ یہ تم جادوگری کر رہے ہو، تم جادو دکھا رہے ہو، جادو دکھا کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہو۔ میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی رسالت کو منوانے کی کوشش کی۔ فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ اپنے شہر کے اندر منادی کرا دیا۔ شہر کے اندر جو بڑے بڑے جادوگر تھے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ ان کے سامنے پیش کیا، وہ لوگ بھی اپنا معجزہ پیش کیے۔ وہ لوگ جادوگر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں دکھایا ہے، یہ حقیقی معنوں میں انہوں نے اللہ رب العالمین کا صحیح معجزہ پیش کیا ہے۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ جو جادوگر فرعون کی طرف سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پکے سچے نبی ہیں، وہ جادوگر نہیں ہے، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، اس رب کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ کا رب ہے، اس رب کے اوپر ایمان لے آئے جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ میرے دربار میں جو کل مجھے اپنا سب سے بڑا الہ تصور کر رہے تھے، جب فرعون نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے الہ ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، فرعون نے اس وقت کیا کہا؟ میرے بھائیو، ہمارے لیے درس عبرت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کا واقعہ۔ کہا اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اے لوگو جنہوں نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو، سنو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ کاٹ لیں گے، ہم تمہارے پاؤں کاٹیں گے، اگر تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو تمہارا بایاں پاؤں کاٹ لیں گے، اگر بایاں پاؤں کاٹیں گے تو تمہارا دایاں ہاتھ کاٹ لیں گے۔ کہا ان لوگوں نے کہا
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور پھر یہ کہا کہ یہی نہیں کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹا جائے گا، بلکہ تم سب کے سب کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس دل کے اندر رب کی محبت جاگزی ہو جائے، جس دل کے اندر رب کی محبت رچ جائے اور بس جائے، جو آدمی صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی معرفت کر لے جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، دنیا کوئی بھی عذاب دینا چاہے، وہ اللہ کا بندہ اس عذاب سے ڈرتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے فرعون، قالوا انا الى ربنا لمنقلبون، کہا اے فرعون سن لے، ہم کو مرنا تو ہے ہی ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، موت وہ بہتر ہے جو اللہ رب العالمین کی کلمے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے ایمان کے حالت میں موت ہمیں آئے۔ وہ ڈرے نہیں، پاؤں میں لغزش نہیں آئی، پاؤں میں جنبش نہیں آئے، اور فرعون کے سامنے جو بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کے سامنے انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے فرعون ہی کے دربار کے ایک لونڈی کا واقعہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہیں تو یہ واقعہ ان کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، 2821 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب مجھے معراج کرایا گیا، میں نے معراج کے موقع پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک موقع پر ایک جگہ میں پہنچا جہاں پر مجھے ایک اچھی خوشبو میں نے سونگھی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا، ما هذه الرائحہ، اے جبریل یہ کیسی خوشبو ہے، یہ اتنی تیز خوشبو کس وجہ سے یہاں آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، قال هذه رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون، یہ خوشبو جو آ رہی ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی دینے والی لونڈی کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے محل سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقلت ما شانها، کیا معاملہ ہے، کیا اس نے انجام دیا تھا، کون سا ایسا کارنامہ اس نے انجام دیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جانتے ہو ایک مرتبہ یہ لونڈی فرعون کی بچی کو کنگھی دے رہی تھی، دوران کنگھی دینے کے دوران ہاتھ سے اس کا کنگھی جب گر جاتا ہے، اس کنگھی کو اٹھاتے وقت وہ لونڈی کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لیتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے، کیا تم اس اللہ سے میرے ابو کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا رب ہے، فرعون کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اس بچی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے ابو سے شکایت کر دوں گی، میں کہہ دوں گی کہ جس لونڈی کو تم نے میری خدمت کے لیے رکھا ہے یہ تمہیں اپنا رب ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اس لونڈی نے کہا، جاؤ شکایتیں کر دو، مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ فرعون کی وہ بیٹی فرعون سے شکایت کرتی ہے، فرعون اپنے دربار میں طلب کرتا ہے، اس لونڈی کو طلب کرتا ہے، اس کے پاس 5 اولاد ہوتے ہیں، 5 اولاد کو سامنے لایا جاتا ہے اور اس لونڈی سے پوچھا جاتا ہے، بتاؤ تم کس کو اپنا رب مانتی ہو؟ وہ لونڈی کہتی ہے، میں اسے رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت برا انجام ہوگا، بڑا بھیانک تمہیں سزا دوں گا۔ کہا، مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرعون نے حکم دیا، درباری میں اعلان کرایا گیا، تیل کا بڑا کڑھا لایا جائے اور آگ جلایا جائے، اس کڑھائی میں تیل ڈالا جائے، کڑھا لایا جاتا ہے، آگ جلایا جاتا ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، ایک ایک کر کے اس مومنہ عورت کے بچوں کو اس کے سامنے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ماں ہے، کیسی ماں ہے، کیسا ایمان ہے اس ماں کا، ماں دیکھ رہی ہے سامنے بچہ جل رہا ہے، لیکن اس کے پاؤں میں جنبش نہ آئی، پاؤں میں لغزش نہ آئی، ایمان سے ہٹی نہیں۔ ایک ایک بچے کو کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک شیر خوار بچہ تھا، گود کے اندر ایک بچہ تھا، ماں جب اس کو ڈالنے کی باری آئی، ماں تھوڑی دیر کے لیے شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے رک رہی۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو، جو شیر خوار بچہ تھا، بولنے کی طاقت
طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، وہ بچہ بول پڑا، کیا بولا؟ کہا یا امہ اقتحمی، یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے میری ماں، اے میری ماں تو کود جا، اے میری ماں تو چھلانگ لگا دے اس کڑھائی کے اندر، اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی معمولی ہے۔ وہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے اس کڑھائی کے اندر کود جاتی ہے، لیکن کودنے سے پہلے کہتی ہے اے ظالم فرعون، میری ایک درخواست ہے، میرے سارے بچوں کی لاش کی ہڈی کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ میرے بھائیو، یہ کیسا ایمان تھا، یہ کیسا ایمان تھا؟ کس رب کی ربوبیت کو انہوں نے اقرار کیا تھا، کس کو انہوں نے رب مانا تھا، کس کا کلمہ پڑھا تھا۔ میرے بھائیو، اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ بھی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، دنیا ہمیں ہر طرح کے خطرات سے ڈرائے، ہمیں ہمارے پاؤں میں جنبش نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر ہمیں موت کا ڈر دکھایا جاتا ہے، ہم ہر چیز کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کے اوپر ثابت قدم رہ جائے۔ میرے بھائیو، تیسرا واقعہ ہے، یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ دیکھ رہی ہے، ایمان لے آتی ہے، ایمان لے آتی ہے۔ فرعون کہتا ہے اے آسیہ، اے مجنونہ، اے پاگل، تو دیکھ رہی ہے اس ایمان لانے والی کے ساتھ میں نے کیا درگت کی ہے، کیا حشر کیا ہے، کیا حشر کیا ہے۔ آسیہ کہتی ہے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے، آسیہ کے ہاتھ میں میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، آسیہ درد کی وجہ سے کراہ اٹھتی ہیں، چلا اٹھتی ہیں، رب سے التجا کرتی ہیں، رب سے دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر تعمیر کر دے، اے اللہ مجھے ظالم سے بچا لے، اے اللہ مجھے ظالم بادشاہ سے بچا لے، ظالم قوم سے اللہ رب العالمین بچا لے۔ یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، فرعون دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں، ہاتھ میں کیلیں گاڑ دی گئی ہیں، ہر طرح کی پریشانی دے رہا ہے فرعون، لیکن آسیہ ہنس رہی ہیں، آسیہ ہنس رہی ہیں۔ فرعون نے کہا انظروا هذه المجنونہ، ارے اس پاگل کو تو دیکھو، اس مجنونہ کو دیکھو، میں تکلیف دے رہا ہوں، میں عذاب سے دوچار کر رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے۔ آسیہ نے کہا اے فرعون، تو اگر جان جائے میں کس لیے ہنس رہی ہوں تو اپنے اوپر افسوس کرے گا، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، میں اپنے سامنے اللہ کے پاس میں اپنا مقام دیکھ رہی ہوں، میں اپنا جنت کے اندر گھر دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں ہنس رہی ہوں۔ میرے بھائیو، ظالم بادشاہ ہے فرعون، لیکن اس کے سامنے بھی اللہ والے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، لیکن قدم میں جنبش نہیں آئی۔ چوتھا واقعہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربانی دے دی، اپنے جان کی قربانی دے دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ آل یاسر کے خاندان سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابو جہل تکلیف دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، زد و کوب کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آسیہ آل یاسر کے خاندان تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دن ہوتا ہے، ابو جہل ایک ریگستان میں، ایک چٹیل میدان میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک طرف ان کا شوہر ہے، دوسری طرف ان کے بچے ہیں، اور شوہر کو ننگا کر دیا گیا، بچے کو ننگا کر دیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیا گیا۔ باپ کے سامنے بیٹا ننگا ہے، باپ کے سامنے بیوی ننگی ہے، بیوی کے سامنے شوہر ننگا ہے، شوہر کے سامنے بیٹا ننگا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ کیا نبی نے ایمان کا گھول پلایا تھا کہ جس ایمان کو اقرار کرنے کے بعد دنیا نے کیا کیا نہیں تکلیفیں دی، لیکن پاؤں میں جنبش نہ آئی، ایمان متزلزل نہ ہوا۔ کہا ابو جہل اے سمیہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، محمد کے دین کو انکار کر دو۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو جہل، اے نادان، اے ظالم، تو کیا جانتا ہے؟ تو دنیا کے عذاب سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے؟ ہم محمد کے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم نے نبی کا ایسا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں کسی بھی قسم کے عذاب کو دے دے، لیکن میں اس عذاب سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ ابو جہل حکم دیتا ہے اونٹ لایا جائے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر میری آواز کو سن رہی ہو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو غور سے سنو۔ اونٹ کو لایا جا رہا ہے، ایک پاؤں کو ایک اونٹ میں باندھا گیا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا رخ مغرب کی طرف کر دیا گیا۔ ابو جہل ظالم، ابو جہل جابر اٹھاتا ہے تیر، اٹھاتا ہے نیزہ،
اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلنی کرتا ہے، شرمگاہ پر تیر کی بارش کرتا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ اسی پر بس نہیں کیا، اس ظالم نے کہا مشرق کے اونٹ کو مشرق کی طرف کھینچا جائے، مغرب کے اونٹ کو مغرب کی طرف ہانکا جائے، مشرق والے کو مشرق کی طرف ہانکا گیا، مغرب والے کو مغرب کی طرف ہانکا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ سے چیر دیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے استقامت، یہ ہے دین کے اوپر ثابت قدمی۔ آج ہمارے اوپر معمولی سا مسئلہ آتا ہے، کوئی ہمیں خوف میں مبتلا کرتا ہے، ہم ہر چیز کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلاف نے یہ واقعہ اور یہ قربانیاں دی ہیں ہم اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ اگر ہم نے صدق دل سے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس اللہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ دنیا ہمیں کوئی بھی تکلیف دے، ہمیں ہر تکلیف برداشت ہے، لیکن دین سے روگردانی اور دین سے اعراض برداشت نہیں ہے۔ چوتھا واقعہ ہے زنیرہ صحابیہ کا۔ یہ رومی صحابیہ ہیں، ایمان لے آتی ہیں۔ ابو جہل ان کے پاس جاتا ہے۔ ابو جہل بڑا ظالم تھا۔ ابو جہل گیا ان کے پاس اور کہا زنیرہ اپنے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ اور اس بڑھاپے میں نبی کی رسالت تو نے اقرار کیا ہے، تم ان نبی کی رسالت کو چھوڑ دو۔ زنیرہ صحابیہ نے کہا کہ ہم نے صدق دل سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب یہ دین ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے۔ کیا کیا ابو جہل نے؟ سلاخیں گرم کی گئیں۔ زنیرہ رومیہ صحابیہ کے آنکھ میں سلائی کوچ کر کے اندھا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ کردار ادا کیا ہماری امت کی ماں اور بہنوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہماری صحابیات نے ہمارے اور آپ کے لیے پیغام دیا کہ اگر ہم نے صدق دل سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے پاؤں میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، ہمارے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہم نے صحیح صدق دل سے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ چھٹا واقعہ ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام کے جرم میں انہیں سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا، جسم کے ایک ایک انگ کو تیر سے چھلنی کیا جا رہا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس وقت ظالم لوگ کہہ رہے تھے خبیب ہم یہ نہیں کہتے تم اسلام چھوڑ دو، ہم یہ نہیں کہتے تم نبی کی رسالت کو نہ مانو، بس ہم یہ چاہتے ہیں تم ایک بار اپنے زبان سے یہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کائنات کے آخری انسان تک انہوں نے کہا کہ اے کائنات کے آخری انسانوں، اے نبی کی رسالت کے اقرار کرنے والوں، سن لو، ظالم کہہ رہے ہیں کہہ دو آج اگر میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ انہوں نے کہا تم اس طرح کی بات کہتے ہو، ارے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھے، تم سولی پر لٹکنے کی بات کہتے ہو، تم اس جگہ پر محمد کے کھڑے ہونے کی بات کہتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سولی پر لٹکا دیا گیا، جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو کیا پلایا تھا ہمارے نبی نے؟ صحابہ کرام نے صدق دل سے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اللہ کا کلمہ پڑھا تھا۔ بلال کو کون نہیں جانتا؟ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر بلال کو ننگی پیٹھ سلا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا تکلیف دیا لوگوں نے، اتنے عذاب ان کے اوپر دوچار کیے گئے کہ ان کے پیٹھ کے گوشت ختم ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اے بلال ذرا اپنی کمر تو دکھاؤ۔ حضرت بلال نے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہ ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کے باہوں میں ڈالا، کمر میں ہاتھ ڈالا، جھٹکے سے وہاں ہاتھ کو واپس کھینچا اور چیخ اٹھے۔ جسم میں کمر پر صرف ہڈی ہی بچے تھے، گوشت کے نام و نشان نہیں بچے تھے۔ میرے بھائیوں، ظالم ظلم کر رہے تھے، ظالم عذاب دے رہے تھے، وزنی پتھر سینے پر رکھ رہے تھے، لیکن بلال کو نبی نے کیا جام پلایا تھا؟ بلال صرف یہی کہہ رہے تھے میرا رب اللہ ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین کو مان رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آخری ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کفار کے ہاتھوں پکڑ لیے جاتے ہیں، رومی لشکر ان کو پکڑ لیتا ہے اور رومی بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ رومی بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذافہ السہمی،
تم نصرانیت کو قبول کر لو، محمد کے دین کو انکار کر دو، ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک بنا دیں گے، پارٹنر بنا دیں گے۔ دوسرا ان کے سامنے یہ لالچ رکھا، کہا میں اپنی بیٹی، میں اپنی شہزادی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا کی لالچ مت دو، اور اے رومی بادشاہ تو سن لے، اگر تو مجھے پوری سلطنت اپنی دے دے پھر بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو کیا ہوا؟ بادشاہ ظالم نے حکم دیا اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، ان کے پیر کو چھلنی کیا جا رہا ہے اور یہ کہلوایا جا رہا ہے نصرانیت کو اقرار کر لو، لیکن عبداللہ بن حذافہ سہمی کے پاؤں میں جنبش نہ آئی۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے یہ اسلام سے متسلسل نہیں ہو رہا ہے، صحابی کہا اتار دو۔ اتارنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ دین سے پھرنے والا نہیں تو کہا بادشاہ نے میرے پیشانی کو بوسہ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، اس شرط پر کہ انہوں نے کہا اگر تم مجھے میری پیشانی کو بوسہ دو گے تمہارے دیگر مسلمان بھائیوں کو میں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے ان مسلمانوں کی آزادی کے لیے اس ظالم بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور اس نے اپنی شرط کے مطابق آزاد کر دیا۔ جب یہی عبداللہ بن حذافہ سہمی مدینہ پہنچتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ سنتے ہیں سارے صحابہ کو حکم دیتے ہیں اے میرے صحابہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے پیشانی کو بوسہ دو۔ یہ کارنامہ انجام دیا تھا ہمارے اور آپ کے اسلاف نے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ 10 دروازے کے پیچھے برائی کرنے پر آمادہ کر رہی ہے زلیخا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا تھا، پکے سچے موحد تھے، پاؤں میں جنبش نہیں آئے، چاہتے تو ہر قسم کی برائی کر سکتے تھے، بادشاہ بن سکتے تھے، لیکن جب وہ برائی پر اس عورت نے آمادہ کیا انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس چیز سے وہ رک گئے۔ میرے بھائیو کہنا یہ چاہتا ہوں آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان ہم اگر لائے ہیں تو ایمان پر ہم ثابت قدمی اختیار کریں۔ ثابت قدمی اگر ہم ایمان پر اختیار کریں گے تو ہم قیامت کے دن آخرت میں سرخرو حاصل کریں گے، کامیاب اور کامرہ ہو جائیں گے۔ آخر میں چلتے چلتے آئیے یہ بتلاؤں دین پر استقامت اور دین پر ثابت قدمی کے اسباب کیا ہیں، وہ وسائل کیا ہیں، چند باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں دین پہ استقامت اختیار کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنا، ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنی ہوگی، اپنے نسل کی صحیح تربیت کرنی ہوگی، اپنے نوجوانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہوگی۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہو گئے، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، فتنہ ارتداد کا فتنہ، لوگ مرتد ہونے لگے، پورا جزیرہ عرب مرتد ہو گیا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس فتنے کے دور میں صرف 3 شہر کے لوگ ایسے تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے۔ 3 شہر کے لوگ کون تھے؟ مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ، طائف کے لوگ۔ مورخین لکھتے ہیں کیا وجہ ہے ان 3 شہر کے لوگ مرتد نہیں ہوئے؟ مورخین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کی صحبت پائی تھی، نبی کی تربیت پائی تھی، صحیح معنوں میں نبی نے ان کی تربیت کی تھی، اور جس کی صحیح معنوں میں تربیت ہو جائے وہ کبھی دین سے برگستہ نہیں ہو سکتے، وہ دین سے کبھی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، وہ دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، وہ ہمیشہ استقامت اختیار کریں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی نسل کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ دوسرا راستہ یہ ہے قرآن فہمی کا راستہ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے، قرآن کا کیا پیغام ہے ہم اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اگر ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبر کرنا ہوگا، تفکر کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اس کے معنی مطالب کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم ایسے کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم عطا کرے گا۔ تیسری چیز ہے دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ الدعاء سلاح للمومن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے دین کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کیجئے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوپر ثابت قدمی کی ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر،
اے اللہ رب العالمین مجھے توحید کے اوپر تو ثابت قدمی عطا کر۔ ہمارے نبی یہ دعا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو تو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ تیسری دعا اللہ رب العالمین نے سکھلائی اہل ایمان کو، اہل ایمان دعا کرے اگر وہ استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ میرے بھائیو، اگر دین کے اوپر ہم ثابت قدمی چاہتے ہیں ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی نے کہا الدعاء سلاح للمومن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے، آپ اللہ کے دین کی مدد کیجئے، اللہ کے دین کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تب تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیسا ہے؟ آپ دین کی مدد کیجئے، دین کے اندر اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر جو پیغام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس پیغام پر عمل کیجئے، حلال راستہ اختیار کیجئے اور حرام راستے سے اجتناب کیجئے۔ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کی ہیں ہم صرف وہی چیز کھائیں، اسی چیز کے قریب جائیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم دین کی مدد کر رہے ہیں، اور اگر ہم دین کی مدد کریں گے اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم کو ثابت قدم کر دے گا، اللہ تمہیں استقامت کی توفیق دے گا، اللہ تمہیں دین کے اوپر ثابت قدمی عطا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، آج ماحول بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، چاروں طرف سے فتنے ہیں، کہیں یوٹیوبر کا فتنہ ہے، کہیں اوریانیت کا فتنہ ہے، کہیں علماء سو کا فتنہ ہے، کہیں ان لوگوں کا فتنہ ہے جو کچھ نہیں جانتے، صرف رٹے رٹائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے ہم ایسے علماء کی ہم نشینی اختیار کریں جو علماء صحیح منہج پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوں، وہ علماء جن کا منہج صحابہ کا منہج ہے، جن کا منہج نبی کا منہج ہے، ان علماء کی ہم نشینی اختیار کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے مواعظ کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، انشاءاللہ ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن اگر ہم علماء سو کی ہم نے نشینی اگر ہم نے اختیار کی اور آج کے دجالوں اور کذابوں کی اگر ہم نے نشینی اختیار کی، اللہ کی قسم ہم دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کچھ وسائل ہیں، یہ کچھ اسباب ہیں، یہ کچھ طریقے تھے جو جن طریقوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آئیے مل کر کے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ الہ العالمین آج کے اس پرفتن دور میں ہم تمام مسلم برادری کو، ماؤں اور بہنوں کو اور مرد حضرات کو الہ العالمین تو اپنا دین صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی عطا کر۔ الہ العالمین ہمیں دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق جو بھی باتیں سنی ہیں صحیح ان تمام باتوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس امت کی تو اصلاح کر دے، الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے، الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح کر دے۔ الہ العالمین آج اوریانیت کا فتنہ عروج پر ہے، چرم سیما پر پہنچ چکا ہے۔ الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے۔ الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو تو پردے کا التزام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو وفا شعار بنا دے، دینی شعار بنا دے۔ الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان اصحاب کا کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جن صحابہ کرام نے دین کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے جانوں کو قربان کیا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔